ناظرین، قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فاضل سلطان سے شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں اپنا استعفیٰ تھماتے ہیں، جسے سلطان پھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر سے متحد ہے، اور انہیں لے کر دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قدس میں جاتلیون مسلمانوں سے لوٹا ہوا سونا لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے کہ لارڈ گائے کا کمانڈر اسے بلانے آتا ہے، اور وہاں دیوان میں سلطان عمرہ اور وزراء سے کہتے ہیں کہ انہیں صلیبیوں کو دکھانا ہوگا کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، اور قدس سے باہر لا کر وہ انہیں عبرتناک شکست دیں گے۔ تو مان اور عزت الدین کہتے ہیں کہ وہ بھی صلیبیوں کی طرح فتح کے بعد ان کا خون بہائیں گے، جس پر سلطان ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ بدھ میں لاہنگائی جاتلیون کو سب کے سامنے پھانسی دینے کا فیصلہ سناتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ قدس کے لوگ اس کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ امن سے اگتا گئے ہیں۔ اسی لمحے سبیلا آتی ہے اور اس وحی پر چلاتی ہے کہ اس نے اس کے باپ اور بھائی کے معاہدے کو توڑ دیا جس کے لیے انہوں نے جانیں دی۔ ایک منظر میں بوڑھو پھول کو دیکھتے ہوئے سائرہ کی اگ میں رو رہا ہوتا ہے کہ سلطان وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی تڑپ کا صحیح استعمال کرے، اس کے اندر کی آگ یا تو روشنی دے گی یا پھر وہ اسی میں جل کر راکھ بن جائے گا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس میں خلیل لاٹ گائے کے کہتا ہے کہ صلاح الدین نے جاتلیون اور قدس کو ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے نقصان کی مالی تلافی کر سکتا ہے، اور اگر کچھ چاہیے تو جنگ کرے۔ خلیل مرنے ہی لگتا ہے کہ جاتلیون اس کے سینے میں اپنا خنجر پیوست کر دیتا ہے۔ بالن خلیل کو سہارا دیتا ہے اور لاٹ گائے جاتلیوں کی اس حرکت پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ بالن اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے جاتلیوں کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ ولنز لارڈ گائے سے کہتا ہے کہ اسے شام جا کر ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اگلے منظر میں عماد خبر دیتا ہے کہ ولنز خلیل کی لاش کے ساتھ شام آیا ہے۔ سپاہی اسے سلطان کے قدموں میں گرا دیتے ہیں۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ ایلچی کا قتل روایت کے خلاف ہے، لیکن اس کے پیچھے بادشاہ کا نہیں بلکہ جاتلیوں کا ہاتھ ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں کہ امن کا موسم اب ختم ہوا، اگر نوبت آئی تو اکیلے قدس پر حملہ کریں گے۔ قدس میں لاٹ گائے کا کمانڈر خبر لاتا ہے کہ پوپ کے دست قدس پہنچ چکے ہیں۔ ادھر بائے بورا سلطان کے پاس خبر لاتا ہے کہ ان کی توقع کے مطابق کچھ کی فوجیں باہر نکل آئی ہیں۔ وہاں لاٹ گائے جاتلی ان سے کہتا ہے کہ یہ تاریخ میں قدس کی سب سے بڑی فوج ہے۔ وہ پانی کے وسائل کے پاس جانے لگتے ہیں تو ہنو خبر لاتا ہے کہ صلاح الدین کے چند ساتھی ان کے بھائی کے ساتھ پانی کے گرد موجود ہے۔ قدس میں ولیمز اور بالن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قدس کی ساری فوج باہر لے جانا بے وقوفی ہے، اور بالن مارکس سے کہتا ہے ہر اس شخص کو پکڑ کر لے آئے جو تلوار چلانا جانتا ہے۔ ادھر جاتلیون اور لاٹ گائے اس جگہ پہنچتے ہیں تو چند سپاہیوں کی بجائے پورے عالم اسلام کو ایک ڈھنڈے تلے پاتے ہیں۔ سلطان اپنی فوج کا خون گرماتے ہوئے کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو کٹتا مرتا دیکھ کر لاٹ گائے دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے۔ تارا دیگن اور گوک بورو اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اسی لمحے ہی لوگ تراب کو شہید کر دیتا ہے اور جاتلیون بوروں کا سینہ چیر ڈالتا ہے۔ سلطان بھائی کو پکار اٹھتے ہیں۔ اگلے منظر میں لاٹ گائے اور جاتلیون سلطان کے قیدی بنے خیمے میں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جاتلیون بزوک سے پانی مانگتا ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ادھر بوروں اور تراب کی میت کے آگے سلطان کے ساتھی انسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ سلطان وہاں ہوتے ہیں اور بوروں کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گزرے چند لمحات یاد کرتے ہیں، اور پھر تراب کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سلطان خیمے میں جاتے ہیں تو لاٹ گائے انہیں دیکھتے ہوئے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ سلطان لاڈلائے کو پانی دیتے ہیں اور جاتی ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ناپاک مخلوق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بھی باز نہ آیا، اور خنجر اٹھاتے ہوئے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں، جس پر سلطان کے ساتھیوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس میں سپاہی خبر لاتا ہے کہ جاتیون مارا گیا۔ صلاح الدین کے ساتھ حلب اور مبتل کی فوجیں بھی تھیں۔ بالن مارکوس کو فوج جمع کرنے کا کہتا ہے۔ ادھر صلاح الدین سے لاٹ گائے کو زندان میں ڈالنے کا کہتے ہیں۔ زندان میں اس کے سپاہی بھوکے شیروں کی طرح اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس میں ولیمز لگتا ہے کہ صلاح الدین کے قدس آنے کا خاموش انتظار ان سب کے لیے موت کے مترادف ہے۔ وہاں بالن عثمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سبیل آتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اسی دوران گاگ بورو قدس کی دیواروں کے سامنے بلند آواز میں کلمہ توحید کہتا ہے، اور قدس میں ایک بہت بڑا اب کا گولہ گرتا ہے۔
سلطان سپاہیوں کے ساتھ کمر بستہ کچھ کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور بالن اگ سے جلتے لوگوں کو دیکھ کر چلاتا ہے کہ سب پناہ گاہوں میں جائیں۔ اگلے منظر میں صبح کے وقت قاضی فاضل سلطان کے قدس پر حملے کی ایک تفصیل لکھ رہے ہیں۔